بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے، جس میں آپ کے سوالوں کی جواب کتاب و سنت کی روشنی میں حاضر ہیں۔ آج کا پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بچے کی والدہ کو طلاق ہو جائے تو اس وقت چھوٹے بچے کی پرورش کا حق کس کو ملنا چاہیے؟ ہم جواباً عرض کرتے ہیں کہ یہ ہے پرورش کا حق، جس کو پرورش کا جس کے بچپنے تک میں جو ہوتا ہے، جس کو حضانت کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کا حق ماں کے پاس ہے، ماں کو ملنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہوا، جیسا کہ عمرو بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ چاہتا ہے کہ اس کو ہم سے چھین کر اپنے پاس رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا انت احق بہ ما لم تنکحی، تمہارا حق اس پر زیادہ ہے جب تک تم شادی نہ کر لو۔ تو یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور اس کی سند حسن ہے، لیکن یہ اس کا حق تمہارے پاس ہے جب تک تم شادی نہ کرو۔ کب تک ہے حق؟ جب تک کہ وہ ہو صحیح اور غلط کی تمیز نہ کر سکے، کچھ اپنی زندگی کے اسباب ذرائع کو سمجھ نہ سکے، رہنے سہنے کے اسباب، پیشاب پاخانہ کے طور طریقے یا اچھی بری چیز کی تمیز نہ کر سکے، جب تک ہے۔ لیکن جب اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ خیر و شر کو سمجھتا ہے کہ اچھائی کہاں ہے، فائدہ کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، کس کے پاس جانا چاہیے، کس کے پاس نہیں جانا چاہیے، ہمیں آگے کیا سیکھنا سمجھنا ہے، اگر اس حد تک پہنچ جائے تو پھر بچے کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ جس کو چاہے اختیار کرے، جس کو چاہے اختیار کرے۔ اس کی دلیل یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر کسی کی ماں زندہ نہ ہو، جیسا کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں آیا ہوا ہے، اور اسی ابو ہریرہ کی حدیث میں آیا کہ وہ تمیز کے لائق ہو جائے، جب فرق کرنے لگے تو وہ حقدار ہے کہیں جانے کا۔ ایسے بھی اگر ماں زندہ نہیں ہے تو بھی یہ حق بجائے باپ کے اس کی خالہ کو ملتا ہے، اس لڑکی کی خالہ کو ملتا ہے۔ اس کی خالہ اس کی پرورش کرے گی، دیکھنے کہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ یہ ماں کے درجے میں ہے۔ لہذا کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کے پاس چھوٹے بچے ہیں تو ان کی پرورش کا حق ماں کے پاس ہے، ان کے پاس رہنا چاہیے، اور باپ کے اوپر ان کا خرچہ دینا ضروری ہے۔ اور اگر بڑے ہو جاتے ہیں اس لائق کہ اپنی حالت موجودہ سے ہر چیز کو سمجھتے اور جانتے ہیں، تو یعنی بالغ ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ماں کے پاس رہیں یا باپ کے پاس رہیں، جیسا وہ پسند کریں۔ اور اگر ماں زندہ نہ ہو تو بچپنے میں وہ حق خالہ کو مل جاتا ہے، لیکن باپ کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت بچوں کی سنبھالنے کی ذمہ داری ماں کے پاس جتنی صلاحیت ہے اور جتنا ذمہ داری سے وہ ادا کرتی ہے، باپ نہیں ادا کر سکتا ہے۔ وہ کسی اور کا سہارا لے گا، دوسرے اور کتنی رعایت کریں گے، کتنا دیکھ ریکھ کریں گے، اس کا کیا معلوم۔ لہذا ماں کو تڑپانا یا ماں سے دور کر دینا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ ایک مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، امام صاحب پڑھاتے ہیں، امام صاحب کے سامنے والے حصے میں، یعنی امام صاحب کی قبلہ جہاں، اس کی قبلہ کے آگے کے حصے میں ایک روم ہے جس میں عورتیں بھی رہتی ہیں اور وہ نماز پڑھتی ہیں، تو اور امام صاحب کی اقتداء میں پڑھتی ہیں، یعنی امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہیں تب رکوع میں جاتی ہیں، جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو رکوع سے اٹھتی ہیں۔ یہ اقتداء مثال کے طور پر یہ ہے، اور ان کی قرات کو سنتی ہیں۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے ان عورتوں کا یا کسی کا بھی امام صاحب کے آگے نماز پڑھنا جبکہ دیوار بھی بیچ میں ہے، جائز ہے یا کہ نہیں جائز؟ ہم جواب میں عرض کرتے ہیں کہ کسی بھی نمازی کا اپنے امام کے آگے جا کے نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ عورتیں ویسے بھی ان کو صفوں کے پیچھے رکھنے کا حکم آیا کہ صفوں میں پیچھے رہیں، اور مرد تو صف میں امام صاحب کے صف کے برابر ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں، لیکن اس سے آگے جا کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ لہذا یہ چاہے مرد ہوں، چاہے وہاں عورتیں ہوں، چاہے کوئی روم ہو، چاہے دیوار ہو، چاہے میدان ہو، چاہے محراب کے باہر کا حصہ جیسے میدان میں پڑتا ہو، یا کہیں صحرا ہی میں مان لیجئے جہاں کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے، امام صاحب کے آگے کوئی پڑھتا ہے، ان ساری شکلوں میں
ساری شکلوں میں کسی کی نماز امام صاحب کے آگے درست نہیں ہوتی ہے۔ اور البتہ اگر مرد زیادہ ہیں، امام صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں اور صفیں زیادہ ہیں، آدمی زیادہ ہے، تو امام صاحب کے برابری میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے، یعنی اس صف کو پورا کیا جا سکتا ہے، امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن امام صاحب سے آگے ہو جائیں ایسا نہیں ہے، اور انہیں امام صاحب کے آگے نہیں جانا چاہیے۔ امام جو بنایا جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، امام صاحب کی اقتداء کرنے کے لیے پیچھے سے دیکھنا یا سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اگر کہیں اتفاق مان لیجیے جیسے یہ آگے نماز پڑھے، کوئی کمرہ بھی ہو، روم کے اندر بند ہو، آواز اسپیکر سے جاتی ہو، کہیں اسپیکر خراب ہو جائے تو ساری نماز ان کی چھوٹ سکتی ہے، لہذا امام کی نماز کے پیچھے ہی نماز پڑھنا چاہیے، اس کی صف کے پیچھے رہنا چاہیے، آگے ہو کے پڑھنے پہ کسی کی نماز درست نہیں ہوتی ہے، لہذا اس سے باز جانا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا سوال پوچھتے ہیں، کسی خاتون کا ہوگا کہ عورت کو کن حالات میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی کون کون سے حالات ہیں جن میں غسل کرنا ضروری ہے۔ تو ہم مختصراً عورت کے لیے جیسے مردوں کے لیے ہم بستری کرنے پر غسل ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ دوسرا، احتلام کے بعد جیسے مرد کے لیے غسل ضروری ہے، عورت کو بھی احتلام ہو تو ضروری ہے۔ اور تیسرا عورت کے لیے خاص ہے، وہ یہ ہے کہ جب اپنے حیض سے یا اپنے نفاس سے پاک ہو جائیں تو ان کے لیے بھی غسل ضروری ہے، یعنی عورتوں کے لیے 3 ضروری واجب غسل ہیں، جبکہ مردوں کے لیے 2 واجب غسل ہیں، یعنی ایک جماع کے بعد، ہم بستری کے بعد، اور دوسرے کی نیند میں احتلام ہو جائے یا منی کسی بھی طرح سے نکلے ان کے، اور نکلے نہ بھی احتلام ہو اور اکیلے ہوں تب بھی ان کے اوپر غسل ضروری ہو جاتا ہے منی کے نکلنے کے بعد۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، اور جو کہ ایک پیچیدہ سوال ہے، وہ یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر یہ رواج ہے اور کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو شب زفاف میں وہ ایک ٹیشو پیپر یا ایک کپڑے کا سفید کپڑے کا رومال لے جاتے ہیں، جس سے وہ لوگ بکارت زائل ہونے کے بعد خون لگا کر لاتے ہیں، اور انہوں نے کچھ اور بھی لکھا ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس طرح سے کرنا کیا شرعاً درست ہے یا کہ یہ غلط ہے؟ ہم جواب میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ کام جو بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ شب زفاف میں آدمی کپڑے لے جائے اور اس میں لگا کر لائے، عورت ظاہر کرے اس کو یا کہ مرد ظاہر کرے کہ یہاں ہم نے اس کو باکرا پایا ہے، اور یہ اسی طرح سے اس چیز کو ظاہر کرنا کہ خون لگا ہوا ہے، یہ کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلام کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی پر پردہ پوشی کرنا ہے، نہ کہ اس کو فضیحت میں ڈالنا ہے، مثال کے طور پہ یہاں مان لیجئے اگر صبح کو دینا چاہتا ہے اور میاں ہی شوہر ہی اپنے اس کارروائی میں کامیاب نہ ہو سکا، یا کہ اپنی بیوی کے لیے یا کہ اور کوئی سبب ہو گیا، تو وہ کہے گا کہ ہاں، لوگ کہیں گے، اگر وہ اللہ کے ظاہر نہیں کرتا، لوگ کہیں گے کہ ہاں واقعی اس کی عورت فاحشہ تھی، یا اسی طرح سے اور بھی کچھ اتہام لگا سکتے ہیں، چاہے اس کو مرد کے لیے پیش کرنا ہو یا عورت کے، کئی جگہوں پر الگ الگ رواج ہے، آپ اس سلسلے میں پڑھیں گے یا سنیں گے تو پتہ چلے گا، یا آپ کے ماحول میں ہوتا ہوگا تو اندازہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے بھی کتنی ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپس میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، رشتے بگڑ جاتے ہیں، جبکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کئی شادیاں کی ہیں، ایسا کہیں بھی ظاہر نہیں ہے آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، نہ آپ کے بعد صحابہ کرام کی زندگی سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ کسی نے ایسا کیا ہو کہ شادی کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کچھ کر کے لایا ہو کہ ہاں یہ دیکھو خون لگا ہوا ہے۔ تو اسی صورت میں وہ لوگ جبکہ اپنی عزت و ناموس کے لیے سب کو طلب ہوتی ہے، عورت کو بھی ہوتی ہے، مرد کو بھی ہوتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی کہیں ایسا کوئی عمل ذکر نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کر کے لوگوں کو پیش کیا ہو، تو جاہلیت کے کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جو آدمی اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتا ہے یا اس کے لیے ضروری سمجھتا ہے، یا اگر دوسروں کو ظاہر نہیں کرتا ہو، گھر ہی میں اس چیز کو کرتا ہو، وہ بھی غلط ہے،
یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ لا کے پیش کرے کہ ہاں بہت بری ہے اور بہت ہی پاک صاف ہے اور فاحشہ نہیں ہے، اس کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ کچھ خاندانوں میں اس کا رواج باقاعدہ چلتا ہے. یا اسی طرح سے اگر ایسا نہیں بھی کرتا، گھر میں ہی اس عمل کو کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہے کہ نہیں، یہ بھی غلط ہے، شریعت میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اب بعد کے عورت باء تابعین میں مذکور نہیں ہے. جاہلیت اس کام کو اپنے پاس نہیں لانا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس میں جو برائیاں ہیں وہ مزید بری ہیں. حدیث شریف میں تو اس سے روکا جاتا ہے کہ بیوی میاں اور بیوی کے درمیان جو اندرونی باتیں ہوتی ہیں، جو کام ہوتے ہیں، اس کو کسی سے ظاہر نہیں کرنا چاہیے. یہ ممنوع چیز ہے اور آدمی اس کام کو لا کے باقاعدہ باہر ظاہر کرے، چاہے عورت کے سامنے ہاتھ سے ہو یا بیوی یا شوہر کے ہاتھ سے ہو. آئیے ہم آپ کو ایک حدیث دکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا تھا. آپ نے ایک تقریر کی، تقریر میں فرمایا مردوں سے متوجہ ہو کر کے آپ نے کہا کہ کیا تم حل منکم الرجل اذا اتى اهله فاغلق عليه بابه والقى عليه ستره واستتر بستر الله قالوا نعم. کیا تم میں کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو اپنے گھر اپنی اہل عیال کے یعنی بیوی کے پاس آیا، دروازہ بند کیا، پردہ ڈال دیا، اس کے بعد اللہ کے پردے سے جو پردہ ہے اس پردے کو باقی رکھا؟ تو لوگ ان کا ہاں ہم سب یہی کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا اس کے بعد وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا اور ہم نے ایسا کیا اور ہم نے ایسا کیا. تو اس پر کسی نے جواب نہیں دیا کہ ہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا. پھر آپ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے. عورتوں کی طرف متوجہ ہونے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ کیا تم میں سے بھی کوئی ہے جو اس قسم کی بات کرتی ہے کہ ہاں ہم رات میں تھے اور ایسا کیا اور ویسا کیا؟ تو وہ بھی چپ رہیں. یہ مردوں کی چپ ہونے کے بعد، عورتوں کی چپ ہونے کے بعد آپ نے جب کہ سب دونوں سے پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا. تو حدیث میں آیا ہوا کہ ایک نوجوان سی لڑکی وہ ذرا اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس نے کہا، سر اٹھایا ذرا سا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں، اور ذرا سا سر جسم اونچا کیا. تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور یہ بھی ایسی باتیں کرتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ اس کی کیا مثال ہے؟ یہ جو اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو باہر بیان کرنے کی کیا مثال ہے؟ تو آپ نے کہا اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شیطانہ ہو، کوئی شیطان عورت ہو، یا شیطان کہہ لیجیے، شیطان مؤنث شیطان ہو، کسی شیطان سے راستے میں ملے اور اس کے بعد دونوں آپس میں حاجت اپنی پوری کریں اور لوگ سب دیکھ رہے ہوں، یعنی اعلان جیسے ایسا کر رہا ہو. آپ نے اس کی مثال دیا کہ اپنے گھر کے ہونے والی باتوں کو باہر بیان کرنا، یا اعلان جیسے آدمی روڈ پہ بیٹھ کر کے، روڈ پہ جا کر کے اپنے ہم بستری کرتا ہو، اس طرح سے ہے. تو آپ نے اس کے لیے یہ مثال دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر کی بات کو بیان کرنا یہ شریعت میں منع ہے. گھروں کے کچھ راز ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بھی بہت سی راز کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان راز کی چیزوں کو لوگوں کے درمیان افشا کرنے سے، بیان کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، اور اس چیز سے باز آ جانا چاہیے. ویسے بھی یہ جو جاہلیت کی عادت ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہاں آدمی عفت مآب نہیں، پاک باز نہیں ہے. اس لیے کہ بکارت کا زائل ہونا کوئی ضروری نہیں کہ فحش کاموں کے ذریعے ہی ہوتا ہے. کبھی اونچائی سے کود جانے پر، کسی ٹھوس جگہ پر بیٹھ جانے پر، یا سواریاں زیادہ کرنے پر، اس قسم کے کاموں سے بھی ہو جاتا ہے. اور الگ الگ انداز بھی ہوتے ہیں پتلا اور موٹا ہونے کے حساب سے. تو اس حساب سے اس کا ظاہر ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں تھا تو یہ فاحشہ عورت تھی. لہذا اس پر کسی کا جانا یہ شریعت کی مخالفت ہے، فساد پھیلانے کے درجے میں ہے، اور برائی کو نشر و اشاعت کرنے کے درجے میں اس سے باز آ جانا چاہیے. اور اس سوال کے ذریعے سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہاں پر، تو سب چپ رہے کہ ہاں ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. عورتیں بھی چپ رہی، کسی ایک نے بیان کیا. پھر آپ نے جواب دیا کہ یہ کام ایسے جیسے آدمی روڈ پر ایسے غلطی کرے اور اس کے بعد سب دیکھتے ہوں، تو گھر کے اسرار کو باہر بیان کرنا یہ غلطی ہے. اور یہ جاہلیت والا یہ کام بھی اسی زمرے میں آتا ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ گرچہ کسی ایک بھائی نے سوال کیا ہے، لیکن یہ سب کو سمجھنا چاہیے جہاں بھی ایسی رسم و رواج ہے اس کو مٹانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے، نہ خاندانوں کے درمیان دوری کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی پر اتہام لگانے کی ضرورت ہے. آپ جب اس کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں پاک صاحب، تو پاک صاحب سمجھیے، اور نہیں تو آپ شرط لگا کے کیجئے
کہ ہم شادی اسی بیس پہ کرتے ہیں کہ ان کو صحیح سالم ہونا چاہیے، تو اگر صحیح سالم ہوں گے تو اپنا پیش کریں گے، نہیں ہوں گے تو بھی نہیں پیش کریں گے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں یہ ہے، پوچھتے ہیں کہ کسی زانیہ مرد یا زانی عورت کے لیے یہ ممکن ہے کہ اپنے گناہوں کا کچھ کفارہ ادا کرے، یا اس گناہ کے بارے میں اس کے پاس کوئی راستہ ہو جس کو مٹایا جا سکے؟ تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہاں، اس کا کفارہ تو گناہ یہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کسی بھی گناہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لہذا توبہ کرنا چاہیے، یہی ایک راستہ ہے۔ لیکن کیسے توبہ کرنا چاہیے؟ وہ توبہ کی شرائط تو تقریباً سبھی جانتے ہوں گے کہ اس کام پر ندامت کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے دوبارہ یہ پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں کریں گے۔ تیسرے، اس قسم کے معاملات جس میں آدمی غلط کام کر چکا ہو یا کسی عورت سے ہو چکا ہو، اگر اس کی یہ برائی لوگوں پر ظاہر نہیں ہے، پھیلی نہیں ہے، تو اس کو پردہ ہی رکھنا چاہیے، اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، اور کسی کو پتہ بھی چلے تو اس کو بھی نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنا چاہیے، نیک کام کرنا، تاکہ اس گناہ کا کفارہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ نماز قائم کیجئے دن کے دونوں حصے میں اور رات میں بھی، یعنی دن اور رات میں، بلا شبہ ان الحسنات، بلا شبہ اچھائیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور یہ بیان کیا جا رہا تاکہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت بن سکے۔ تو اسی صورت میں آدمی کو اپنے گزشتہ کے کاموں کو مٹانے کے لیے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کا جو شرائط ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اس قسم کے غلط کاموں کے لیے بھی اس کو پردہ، اور کسی بھی غلط کام کے لیے پردہ پوشی کرنا چاہیے، اپنی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کثرت سے نیک کام کرنا چاہیے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ توبہ کرنا، اس کے ساتھ نیک عمل کرنا، اور بلا شبہ نیک عمل توبہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والی چیز، یہ دعا کو نیک کام ہوتے ہیں۔ تو نیک کام انسان کرتا ہے تو اس کے والعمل الصالح یرفعہ کے درجے میں، جیسے قرآن مجید ہے کہ اچھا کام اس کے توبہ کو، اس کے استغفار کو اوپر بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض نے کہا ہے کہ اگر تمہاری بقیہ جو زندگی ہے اس میں تم استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ جو گزشتہ زندگی میں ہو چکا ہے غلط کام، اس کا بھی معاف کرے گا، اور جو باقی زندگی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے گا۔ لیکن اگر تم نے، یعنی ابھی آپ نے پیچھے گناہ کیا، اب توبہ کرتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں تو پچھلا گناہ معاف ہو سکتا ہے، بلکہ اس کام کی وجہ سے، آپ کی ندامت کی وجہ سے تو آگے بھی آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اگر تم نے فَإِنَّكَ إِنْ أَسَأْتَ فِي مَا بَقِيَ أُخِذْتَ فِي مَا مَضَىٰ وَمَا بَقِيَ۔ فضیل ابن عیاض نے کہا کہ اگر اپنی مستقبل کی زندگی بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے استغفار کرو، پچھلے بھی مٹ جائے گا اور آگے بھی مٹ جائے گا، لیکن اگر تمہیں اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے یہ ہے کہ اگر تم نے غلط کام کیا تو پچھلا گناہ بھی اس پہ پکڑ ہوگی اور آگے بھی پکڑ باقی رہے گی، لہذا انسان کو پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اچھا کام کرنا چاہیے، اور توبہ کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت سے واقعات مذکور ہیں کہ کتنا بھی گناہ ہو لیکن توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے، برائیوں سے بچائے، اور اسی طرح سے اپنے پچھلے گناہوں کے بارے میں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ آپ خیریت سے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھیں، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور خیریت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔